بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا سبق ہم پڑھنے والے ہیں نحو سے متعلق۔ سبق کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو سمجھانا ہے، بتائیں گے تعریف جب ہم کرتے ہیں، نحو کی زبانی رٹتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ نحو پڑھنے کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب کیا ہے، اس تعریف کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ آج مثال دے کر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے، علم نحو کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم نحو اور صرف کی علوم درسیہ کے اندر بہت ان کی اہمیت ہے۔ اگر ان کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا کا درجہ ان کو دیا ہے محققین نے، علماء نے۔ تو لہذا آج ہم آپ کو نحو سے متعلق کچھ بتائیں گے، مثال دے کر آپ کو سمجھائیں گے کہ نحو کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ ہم قرآن مجید کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے ہیں تو یہ تو ہمارے بڑوں نے لگا دیے ہیں، ان کی مہربانی ہے ہم تک پہنچے ہیں۔ لیکن اگر سابقہ دور میں دیکھیں تو بغیر اعراب کے قرآن پاک تھے، اعراب نہیں تھا، زبر زیر نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر عربی کتب دیکھیں تو ان میں بھی اعراب بہت کم ہوتا ہے، کسی جگہ لگا ہوتا ہے تو تسلی نہیں ہوتی کہ صحیح لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا۔ تو اعراب سے متعلق ہم جو علم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے علم نحو۔ یہ علم نحو ہمیں بتاتا ہے کہ بھی آخر کا اعراب کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ نحو یہ ایک فن ہے، علم نحو ایک فن ہے۔ اس فن کے ذریعے سے ہم نے جاننا ہے کہ اعراب ہم نے زبر دینی ہے تو کیوں دینی ہے، زیر دینی ہے تو کیوں دینی ہے، پیش دینی ہے تو کیوں دینی ہے، زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، تنوین آئے گی، نہیں آئے گی، ساری وجوہات یہ علم ہمیں بتائے گا۔ دیکھیے تعریف کرتے ہیں ایسے قواعد علم نحو ایسے قواعد کا علم جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہ مین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے اوپر اعراب کیا آئے گا، فعل کا اعراب کیا ہوگا، حرف پر اعراب کیا آئے گا، ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے، ملانا کیسے ہے، یہ بتائیں گے۔ مثال دیکھیں، جیسے ہے یہ ہے شارب الطفل اللبن، اعراب لگا دو شاربہ، شاربہ۔ اب ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، اس کو بھی نہیں دیکھنا کہ اس پر کیا اعراب آ رہا ہے، اس پر کیا اعراب آ رہا ہے، نہ ہمیں اس کا اعراب بتائے گا آخری حرف کا۔ اسی طریقے سے اس کا اعراب تفل پڑھیں، طفل پڑھیں، طفل پڑھیں، کیا پڑھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کو دیکھنا۔ یہ علم آپ کو بتائے گا کہ اس پر اعراب کیا آئے گا، اس طرح یہ اس آخری لفظ کے اوپر اعراب کیا آئے گا۔ یہ ہے شاربہ، میں نے آپ زبر لگا دیا ہے، تو زبر کیوں لگائی ہے، کیونکہ یہ شاربہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا، اور ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ منصوب پڑھ رہے ہیں، فتح پڑھ رہے ہیں۔ تنوین کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ فعل ہے اور تنوین جو ہے اسم کا خاصہ ہے، فعل پر تنوین نہیں آتی، تو اس لیے فعل پر صرف زبر ہے، زیر پیش نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ پتہ لگے تو یہ علم ہمیں بتائے گا کہ اسم کے آخر میں کیا آئے گا، اسم کے آخر میں فتح آئے گا۔ فتح کی وجہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا آخر منصوب مفتوح ہوتا ہے، مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مفتوح پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے الطفل، الطفل پر کیا آئے گا، الطفل پیش پڑھیں گے، اس کو طفل پڑھیں گے۔ شاری کا مطلب ہوتا ہے پینا، کہ اس نے پیا، عطف فاعل آ گیا تو فاعل پینے والا یہاں میں موجود ہے، بچے نے پیا۔ اب پینے والا، کام کرنے والا بچہ موجود ہے، جب بچہ یہاں پر موجود ہے تو اس کا فاعل بنے گا، تو فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرفوع، یہ ہے فعل فاعل، یہ مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر رفع پڑھ رہے ہیں، زیر نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ زیر کی وجہ کوئی نہیں ہے، اور زبر بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ زبر جو ہے وہ زبر کی وجہ کوئی نہیں ہے، پیش پڑھیں گے کیونکہ یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ اللہ، یہ بن گیا لبن، یہ ہے پینا، طفل بچے کو کہتے ہیں، یہ ہے لبن دودھ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے مفعول بھی، مفعول ہے۔ اب یہ مفعول ہے، پینے والا بچہ ہے جس کو پیے جا رہا ہے، وہ فعل، یہ مفعول ہے، اور کام کیا ہے، وہ پینا۔ اب اس پر ہم نے کیا اعراب پڑھنا ہے، سب مفعول ہے تو مفعول پر ہم نے زبر ڈالیں گے۔ اب زبر ڈالیں گے تو تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے، تنوین بھی آئے گی، کیونکہ یہاں پر معنی تنوین کوئی چیز نہیں ہے۔ معنی تنوین کیا ہے، یا تو یہ مضاف ہو رہا آگے کی طرف، یا پھر اس کے الف لام
نہ آگے کی طرف یہ مضاف ہو رہا ہے، نہ اس کے بعد الف لام آ رہا ہے، تو لہٰذا الف لام بھی نہیں ہے اور آگے مضاف بھی نہیں ہو رہا، معنی تنوین کوئی چیز نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس پر تنوین دے دیں گے۔ تو یہ ہے شاربہ طفلو لبنا، کہ بچے نے دودھ پیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ علم ہمیں بتایا گا کہ ہم نے اس پر اعراب کیا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اسم فعل اور اس کے آخر کے احوال اور ان کو آپس میں ملانے کا طریقہ، اگر اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو شاربت طفلو لبنا، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال دیکھیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ، یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے، اعراب کیا آئے گا؟ زبر آئے گی، زیر ہے کہ پیش آئے گا، زیر نہیں آ سکتی کیونکہ پیچھے حرف جر یا مضاف نہیں ہے، زبر بھی نہیں آ سکتی کیونکہ زبر کی وجوہات کوئی نہیں ہے، منصوبات میں سے کوئی نہیں ہے، ایک ہی بچتا ہے وہ ہے مرفوع، ہم اس کو مرفوع